الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 17 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ میں تمہید سیدنا زکریا کی دعا سے اٹھائی گئی۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتے ہیں، اس کا بھی صحیح تصور قائم ہو جائے، اور یحییٰ چونکہ مسیح کی پیشین گوئی کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کا بھی تعارف ہو جائے، ان کی پیدائش کس طرح ہوئی، وہ کیا مقصد لے کے آئے، ان کی شخصیت کیا تھی، اور انہوں نے کس طرح بنی اسرائیل میں منادی کی۔ یہ منادی حق کی طرف بلانے کے لیے بھی تھی اور آنے والے کی بشارت بھی تھی۔ اس تمہید کے بعد پھر سیدہ مریم کا ذکر شروع ہوا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا معاملہ کیا تھا۔ ان کی والدہ نے اپنے ہاں کی کس روایت کے تحت یہ چاہا کہ وہ اپنے کسی بچے کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ یہ روایت بنی اسرائیل میں ان کے پہلے دن سے رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی معبد بنایا جاتا ہے، جیسے بیت اللہ ہے، جیسے ہیکل سلیمانی یہ بیت المقدس ہے، یا مسجد نبوی ہے، تو ضروری ہوگا کہ کچھ لوگ اس کی تولیت کی ذمہ داری سنبھالیں، اس کے معاملات کو دیکھنے والے بنیں، اسے زائرین کے لیے پاک صاف رکھیں، اس کے حدود کی حفاظت کریں، اور جو اس کے آداب یا مناسک ہیں ان کو بھی لوگوں کو بتاتے رہیں۔ یہ تولیت بنی اسرائیل کے ہاں سیدنا ہارون کی اولاد کو حاصل تھی، اور یہ اسی خاندان سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چاہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا تو میں اس کو ہیکل کی نظر کر دوں گی۔ ان کی توقع یہ تھی کہ لڑکا ہوگا، لیکن مریم پیدا ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا۔ وہ قبولیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچی، تو جس طرح اسماعیل نے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے آپ کو خود آگے بڑھ کے وقف کر دیا، یہی معاملہ مریم علیہ السلام کا ہوا۔ وہ بیت المقدس میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ یہاں ان کے اعتکاف کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، یہاں سے بات شروع کی ہے کہ وہ مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی، اعتکاف اور عبادت کے لیے بیٹھ گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں کر لیا تھا، یعنی اپنے لیے ایک اعتکاف کی جگہ بنا لی تھی جیسے ہم بناتے ہیں، اور وہاں اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ تو عبادت کے اس مرحلے میں پھر ایک غیر معمولی واقعہ ہوا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ فرمایا فارسلنا الیہا روحنا، وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنی اصل صورت میں بھی پیغمبروں کو دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا سے
نیچے اترتے ہوئے جبریل کو کھلے افق پر دیکھا تھا، اور اس وقت پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی تصویر قرآن مجید نے سورہ نجم میں کھینچی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کوئی تردد نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی نظر کا فریب نہیں تھا، بلکہ کھلے آسمان پر پورے ہوش و حواس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کا مشاہدہ کیا۔ یہ ان کی اصل صورت میں تھا۔ تاہم ہر موقع پر اصل صورت کا تحمل آسان نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کہ فرشتے انسانی صورت میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو جس صورت میں چاہتی ہے اپنے آپ کو متمثل کر لیتی ہے، وہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھنے والے ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہے ہیں، گوشت پوشت کا انسان۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ دونوں فرشتے آئے، انہوں نے آ کے مسافروں کی طرح ان سے بات چیت کی، وہ ان کے لیے ضیافت تیار کرنے لگ گئے، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ انسان نہیں ہے، اس لیے کھانے پینے کا کوئی سوال نہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس وقت وہ خوبرو نوجوانوں کی صورت میں کیوں بھیجے گئے ہیں، اور سیدنا ابراہیم نے وہ اپنا دل نواز مجادلہ کیا، جو بائبل میں بھی ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا۔ فرشتے کے لیے جس طریقے سے ملک کا لفظ آتا ہے، ملائکہ کا لفظ فرشتوں کے لیے آتا ہے، اسی طرح روح کا لفظ بھی آتا ہے، اور جبریل امین کو اسی وجہ سے الروح بھی قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اور وہ اس کے سامنے یعنی فرشتہ بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ اس کے سامنے یعنی مریم کے سامنے ایک پورے آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ وہ ایک نوجوان شخص کی صورت میں اعتکاف میں سامنے آ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی کوئی اور صورت کیوں نہیں اختیار کی گئی؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے غالباً حضرت مریم کا امتحان مقصود تھا۔ آگے کی آیات سے واضح ہے کہ وہ اس میں پوری طرح کامیاب رہیں اور اس نازک موقع پر اسی کردار کا مظاہرہ کیا جو ان جیسی جلیل القدر خاتون سے متوقع تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک نوجوان جب اس طرح آیا ہے، اور وہ بھی بالکل نوجوان ہے، اگرچہ اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ انسانی فطرت کے داعیات اس طرح کے فیصلوں سے ختم نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان بھی کیا ان کا پہلے، تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ جو شرف ان کو ملنے والا ہے وہ ہر لحاظ سے اس کا استحقاق رکھتی ہیں۔ اسی طرح کا امتحان ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا یوسف کا بھی ہوا، اور وہ بھی اس میں کامیاب رہے۔ سورہ یوسف میں اس کی تفصیلات بیان ہو گئی ہیں۔ پیغمبروں کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس منصب کے اہل ہیں، اور اب اس منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس امتحان سے گزریں، کامیاب رہیں۔ جب وہ فرشتہ ایک مرد کی صورت میں نمودار ہو گیا تو اب قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے اسے دیکھا تو بول اٹھی کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ معلوم نہیں کہ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہاں سے کوئی دیوار پھلانگ کر یا کوئی دروازہ کھول کر نوجوان آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نوجوان
عورت اس طرح کسی کو اپنے اعتکاف کی جگہ پہ دیکھ کے کس ذہنی صورتحال سے دوچار ہو جاتی ہے، تو فوراً کہنے لگی کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اب اللہ ہی میری حفاظت کرے، اور میں تم کو بھی اللہ ہی کا واسطہ دے رہی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو، یعنی اگر تم کوئی مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کے بندے ہو، تو میری طرف کوئی غلطی کا ہاتھ نہ بڑھانا۔ انہوں نے فوراً کہا قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا میں تمہارے پروردگار ہی کا فرستادہ ہوں، یعنی میں کوئی اس طرح دیوار پھلانگ کر یا دروازہ کھول کر نہیں آ گیا، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس کا فرستادہ ہوں، میں اس کا فرشتہ ہوں۔ انا رسول ربک، میں تو پیغامبر ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، کہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت لے کے آیا ہوں کہ میں اس فرزند کی تمہیں بشارت دوں، اور پھر اللہ کے اذن سے وہ سب کچھ ہو جائے جس کے بعد تم اس فرزند کو جن سکو، کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم نے کہا قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، یعنی یہ کیا بات کر رہے ہو؟ جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا یحییٰ کو بھی ایسا ہی استجاب ہوا، اور انسان جو دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے قوانین سے، عادات سے آشنا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ یہ قانون توڑ دیا جائے گا، یہ عادت بدل جائے گی، اور اس طرح سے قانون کے قاعدے کے خلاف کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ فوراً کہا کہ کیسے ہوگا، کیونکہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں کبھی بدکار رہی، یعنی میری تو زندگی ایک پاکیزہ زندگی ہے، میرے ہاں کبھی اس سے کوئی انحراف نہیں ہوا، پھر میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ قال کذالک، اس نے کہا اسی طرح ہوگا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اگرچہ تمہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ پروردگار اس کا محتاج نہیں ہے، اس نے میرے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے، تم دیکھو گی کہ اسی طرح ہو جائے گا۔ اس سے پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب یحییٰ کو بشارت دی گئی، جب یحییٰ کی بشارت دی گئی، معاف کیجیے گا، تو سیدنا زکریا پر بھی کم و بیش یہی صورتحال گزری، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے، نہ میں کبھی بدکار رہی ہوں۔ اب یہ جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ ایک کنواری عفیفہ ہی کی زبان سے موزوں ہو سکتے ہیں، یعنی جو الفاظ انہوں نے اس موقع پہ استعمال کیے ہیں ان میں نہ تو اس کی کوئی گنجائش ہے کہ ان کی کوئی منگنی ہو چکی تھی یا وہ کسی نکاح میں تھیں یا کسی مرد نے ان کو ہاتھ لگایا تھا، وہ ہر اس طرح کی چیز کی نفی کر کے کہہ رہی ہیں کہ آج تک مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ کبھی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں کسی کے نکاح میں ہوں کہ وہ شوہر کی حیثیت سے مجھے ہاتھ لگاتا، اور نہ میں اس سے باہر نکل کر کبھی کسی دوسرے سے تعلقات قائم کرنے کا سوچ سکتی ہوں، تو میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے صریح دلیل ہے کہ کسی یوسف نامی شخص سے حضرت مریم کے نکاح کی جو روایت لوکا میں نقل ہوئی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، یعنی یہاں جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ نہ وہ کسی شوہر سے وابستہ تھی، اور دوسرے جملے میں تو کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں کبھی بدکار نہیں رہی کہ اس طریقے سے میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا۔ فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح ہو، اور کیوں ہوگا؟
قال ربک ہوا علیہ ہین، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، یعنی اس سے پہلے میں نے پوری دنیا پیدا کی ہے، انسان پیدا کیے ہیں، اتنی بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں کہ وہ گنی نہیں جاتی، اس کے لیے مجھے ہر جگہ اس قانون کا اہتمام نہیں کرنا پڑا، یہ قانون میرا ہی بنایا ہوا ہے اور اس کی ابتدا میں ہی کرتا ہوں، تو اس لیے میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قال ربک ہوا علیہ ہین، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کیا چیز پیش نظر ہے، اس کو پھر اس نے واضح کیا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہو، اور اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ پہلے حصے کو مقدر کر دیا ہے اس لیے کہ وہ بالکل واضح ہے، البتہ آگے بتا دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ کی ایک منتخب امت ہونے کے باوجود قومی سطح پر جو انحرافات اختیار کر لیے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے ایک آخری نشانی بھی آ جائے، اور ہم اس کو یہ آخری نشانی ہی بنانے جا رہے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یعنی اپنی قدرت کی نشانی، عظیم قدرت کی نشانی، جس کو دیکھنے کے بعد کسی کو شبہ نہ رہے کہ ہم ایک دن تمام مخلوقات کو اسی طرح دوبارہ پیدا کر ڈالیں گے۔ یعنی انسان کو پیغمبروں کی دعوت میں کیا استبعاد ہے، کیا چیز اس کو ناقابل فہم سی لگتی ہے، وہ یہی ہے جس کو یہاں ہر لحاظ سے واضح کر دیا ہے۔ پیغمبر منادی کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے قوانین کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ اس نئی دنیا سے پہلے ایک ایک چیز فنا کر دی جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کوئی ایک آخری جوڑا چھوڑ دیا جائے گا اور پھر اس سے بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ صادر ہوگا، ایک حکم آئے گا، سور پھونکا جائے گا، اور سب کے سب انسان زندہ ہو کر حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو منادی ہے، پیغمبر اصل میں یہی منادی کر رہے ہیں، یعنی ہر پیغمبر آ کے یہ دعوت دے رہا ہے، یہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کیا ہے کہ یہ نبی عظیم ہے، یعنی اس کائنات کی، اس زمین کی، اس زندگی کی سب سے بڑی خبر ہے۔ انسان خبروں کا منتظر رہتا ہے، تو سب سے بڑی خبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے وہ قیامت کی خبر ہے، اور اس خبر کو پیغمبر لے کے آتے ہیں، یعنی وہ انسانوں میں سے انتخاب کرتا ہے اور پھر ان سے کہتا ہے کہ جاؤ منادی کرو۔ جیسے پرانے زمانوں میں منادی کرنے والے گلی گلی پھر کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ خبر آئی ہے، اسی طرح وہ یہ خبر پہنچاتے ہیں۔ تو نبا کا لفظ عربی زبان میں عظیم خبر، بڑی خبر، غیر معمولی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک پوری سورہ اسی سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے۔ قرآن مجید نے اس سے یہ بتایا ہے کہ نبی کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، یعنی خبر دینے والا، عظیم خبر دینے والا، اس دنیا کی سب سے بڑی خبر دینے والا وہ نبی ہے، یعنی اپنی قدرت کی، اپنی عظیم قدرت کی نشانی جس کو دیکھنے کے بعد کسی کو شبہ نہ رہے کہ ہم ایک دن تمام مخلوقات کو اسی طرح دوبارہ پیدا کر ڈالیں گے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ پیغمبروں کی امتوں میں بھی اگر کوئی چیز خرابی کا باعث بنتی ہے تو اس کی اگر نفسیاتی تحلیل کر کے دیکھا جائے تو آخرت پر ایمان اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی آخرت پر ایمان اگر ایک زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہے، وہ ہر وقت شعور کی سطح پر ہے، تو فرد غلطی کر سکتا ہے، کوتاہی کر سکتا ہے، وہ خدا سے بغاوت نہیں کر سکتا، اور اسی طرح قومیں بھی، امتیں بھی۔
تو بنی اسرائیل کے ہاں جو اصل حادثہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے، روایات موجود ہیں، شریعت کا بھی کچھ نہ کچھ احترام ہے، معبد بھی بنے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو آپ کو بالعموم نظر آتی ہیں۔ جو چیز نکل چکی ہے وہ اصل میں آخرت پر سچا ایمان ہے۔ اگر ویسے پوچھیں تو ہر آدمی بتا دے گا، لیکن وہ محض ایک عقیدہ ہے جس کو جیسے آپ نے جیب میں کوئی چیز ڈال کے رکھی ہوتی ہے، لوگ اس کو جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں، وہ ان کے شعور کی سطح پر ان کی زندگی سے متعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح کی صورتحال کو قرآن نے دوسری جگہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ صرف آخرت پر سچا ایمان ہے جو زندگی اور زندگی میں ایمان کی روح کو قائم رکھتا ہے، ورنہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں، چنانچہ ایک آخری نشانی اب نمودار ہو رہی ہے۔ یہ جو قیامت کی نشانیاں پیغمبروں نے بتائی ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں، یعنی انسان چونکہ عادت کا غلام ہے، جو قوانین کام کر رہے ہیں ان میں خدا نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ تو اصل میں اندھے اور بہرے قوانین کی گردش ہے، چل رہی ہے، اور اس کے تحت ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بن جاتی ہے ذہنی لحاظ سے۔ اس کو اس طرح کے واقعات سے، اس طرح کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ درہم برہم کرتے ہیں، یعنی ایک اضطراب پیدا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس جانب متوجہ ہوں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے لیے جو پیشین گوئیاں کی ہیں ان میں زیادہ تر قیامت کی نشانیاں ہی بیان کی گئی ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً نمودار ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو ایک طرح سے توجہ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم اس دنیا کی زندگی میں اور اس کے قوانین میں الجھ کر رہ گئے تھے تو وہ دن جس کی وہ منادی کرنے آتے رہے ہیں وہ آنے والا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 61 میں سیدنا مسیح کو اسی بنا پر علم للساعہ کہا گیا ہے، یعنی سیدنا مسیح کو قیامت کی نشانی کہا گیا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے قیامت کی نشانی ہے۔ آخر میں جو الفاظ آئیں گے ان سے اندازہ ہو جائے گا، یعنی ان کی ولادت قیامت کی نشانی ہے۔ ان کے ساتھ روح القدس نے جس طرح پے در پے یروشلم کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کے قوانین بالکل درہم برہم کر کے رکھتی ہیں، یعنی وہ ہاتھ میں ایک مٹی کی مورت پکڑتے ہیں، اس کو پھونک دیتے ہیں، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی ہے، وہ مردے کو اٹھا دیتے ہیں، وہ بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جتنے قوانین اس دنیا میں کار فرما ہیں وہ گویا یروشلم کی گلیوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب تمہاری نظر ہے، اس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ابدی حقائق ہے، میرا پروردگار جب چاہے ان کو توڑ دے۔ تو پیدائش بھی قیامت کی نشانی ہے، ان کا وجود، ان کی دعوت، انہوں نے جو زندگی بسر کی وہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور جب وہ پھر دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد جو اعلان کیا گیا ہے وہ اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے قیامت کی نشانی ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، اور میرے بعد اگرچہ میرے ساتھی اس وقت 10-12 سے زیادہ بھی نہیں ہیں۔ ایک پہاڑ میں جسے کوہ زیتون کہا جاتا ہے وہ اب بھی ہے، اس کے غار میں وہ بیٹھتے تھے، کوئی انہوں نے گھر نہیں بنایا تھا، کوئی اپنے لیے انہوں نے خاندان آباد نہیں کیا تھا، وہیں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور یروشلم کی گلیوں میں اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ تو یہ 10-12 لوگ ہیں، ان میں سے بھی ایک وہ تھا جس نے آخر میں ان کی مخبری کر دی چند روپوں کے عوض۔ اس طرح کی صورتحال میں کھڑے ہو کے وہ اعلان کر رہے ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے کہ یہ یہود جو اس وقت میری جان کے درپے ہیں، اب قیامت تک میرے ماننے والوں کو ان پر سیاسی غلبہ حاصل رہے۔ ان جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ تو وہ پیدائش پہ قیامت کی نشانی ہے، اپنے وجود میں قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت تک کے لیے قیامت کی نشانی ہے تاکہ سب انسان دیکھتے رہے۔ چنانچہ حیرت انگیز طریقے سے سن 70 میں یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھی نکلے
اور چند 100 سال کے اندر ہی اندر گویا ایک دنیا کی دنیا ان پر ایمان لے آئی، اور ایمان بھی اس طریقے سے لائی کہ اس وقت بھی دنیا میں سب سے بڑا مذہب انسانوں کی تعداد کے لحاظ سے انہی کے ماننے والوں کا ہے، اور قیامت تک یہ سرخروئی ان کو حاصل ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ 1500 سال سے تو یہ اعلان قرآن میں ثبت ہے، اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ایک دن کے لیے بھی اس کے مختلف کوئی چیز نہیں ہوئی، اسی طرح وہ قائم ہے، قیامت تک فرمایا ایسے ہی قائم رہے گا۔ اس لحاظ سے گویا یہ فرمایا کہ ہم اس کو ایک نشانی بنا دیں گے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، لیکن یہ نشانی رحمت کی نشانی ہوگی، رحمتم منا، ان کا وجود بھی رحمت تھا، بشرطے کہ بنی اسرائیل ان کو مان لیتے، ان کی دعوت بھی رحمت تھی، وہ جس طریقے سے بات کرتے تھے اس بات میں بھی سراسر رحمت تھے، چنانچہ ان کے پورے پیغام کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ محبت کا پیغام، اور ان کی امت کو بھی اگر دیکھیں تو وہ اسی ایک لفظ سے ان کا تعارف کراتی ہے، وہ امن کا شہزادہ بن کر کھڑے ہیں، یہ صورتحال ان کی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ سے ادا کیا ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے، تمہارا پروردگار فرماتا ہے، یہ فرشتہ جواب دے رہا ہے سیدہ مریم کو، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ اس میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ بہت آسان ہے کہ میں اس طرح سے بغیر شوہر کے بغیر مرد کے بیٹا پیدا کر دوں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے پیغمبر بناؤں گا، وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگا، میری طرف سے ایک رحمت، اور پھر آخر میں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تردد نہیں، تذبذب نہیں، اضطراب نہیں، یہ بات طے کر دی، یعنی یہ تو اب ہونا ہے، ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ یہاں گویا بشارت دے دی گئی ان کو کہ یہ ہونے والا ہے، تاکہ سیدہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ ایک فرشتے نے آ کر یہ بشارت دے دی، یہ بتا دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہی بشارت لے کر آیا ہوں۔ فحملت ہو، تو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی۔ ظاہر ہے اس کے بعد باقی واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت آ گیا، اس میں بڑے مسائل تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ہے، اس کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اولاد والی بن جائے گی، بچے کی ماں بن جائے گی، نہ اس کی شادی ہوئی ہے، نہ اس کے بارے میں یہ روایت کبھی رہی ہے کہ اس طرح سے جب تک وہ اس کی خدمت کے لیے ہے وہاں شادی کریں، لیکن وہ حاملہ ہو گئی، تو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد تو یہ چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں، تو وہ وہاں سے نکل گئیں، اور وہاں سے بیت المقدس سے نکل کر سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی، یعنی وہاں سے وہ ظاہر ہے کوئی بات کہہ کے چلی گئی ہوں گی، اس کی قرآن نے وضاحت نہیں کی۔ بیت المقدس سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ میں نے وضاحت کی ہے، انجیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ بیت اللحم تھی۔ وہ جس صورتحال سے دوچار ہو گئی تھیں اس میں یہی ایک چارہ کار تھا کہ لوگوں کی نظروں سے دور وہ کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں کم سے کم حمل کے دوران میں ان کی لعنت ملامت سے بچی رہے، یعنی یہ زمانہ تو اب گزارنا ہے، کچھ وقت ہی گزارا جا سکتا ہے جس میں کوئی آثار بہت نمایاں نہیں ہوتے، لیکن آخری مرحلے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ چلی گئیں، جہاں کم سے کم حمل کے دوران میں ان کی لعنت ملامت سے بچی رہیں۔ وہ بنی ہارون کے مقدس ترین گھرانے کی لڑکی تھی، یعنی یہ بنی ہارون کا گھرانہ ہے جس کو یہی خدمت سونپی گئی تھی کہ وہ معبد میں آنے والوں کا خیال رکھیں گے، معبد کی صفائی کا، نظافت کا، معبد کی ذمہ داریوں کا سب اہتمام کریں گے۔
وہ بنی ہارون کے مقدس ترین گھرانے کی لڑکی تھیں اور بیت المقدس میں معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں۔ اس حالت میں ایک کنواری کا حمل ان کے لیے جیسی پریشانی اور مصیبت کا باعث بن سکتا تھا اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اتنے بڑے مناصب کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو بعض اوقات کیسے امتحانوں سے گزار دیتے ہیں۔ اس وقت تو ہم یہ ایک سطر میں، ایک جملے میں، ایک آیت میں پڑھ ڈالیں گے، لیکن اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس صورتحال سے دوچار ہو گئی ہیں، اور ایک ایسی بستی میں دوچار ہو گئی ہیں جہاں اگر یہ معاملہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو اینٹ پتھر کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور عزت وقار سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ ایک طرف چلی گئی۔ اب اس کے بعد پھر آگے کے معاملات ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر